ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، دیکھو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقہم وایاکم، ہم دینے والے ہیں ان کو رزق، اور خود تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں. تم اگر سمجھتے ہو کہ اپنا رزق خود پیدا کر رہے ہو تو یہ تمہاری حماقت ہے. یہ تو ہم ہیں جو ایشو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ بھال کر کے ایشو کرتا ہے. یہ اپنی جگہ پر اس کی حکمت ہے، کبھی زیادہ کبھی کم. لیکن اس خوف سے کہ ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون ذمہ داریاں پوری کرے گا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ذرا غور سے سوچ لینا چاہیے کہ قتل اولاد ایک تو یہ ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے. ان کے ہاں یہ معاملہ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن اس کا محرک دوسرا تھا. لڑکیوں کو وہ قتل کرتے تھے اپنی غیرت کے غلط تصور کے تحت کہ ان کی شادی ہوگی اور کوئی ہمارا داماد بنے گا، یہ ہمارے لیے ہمیں قتل قابل قبول نہیں. تو یہ ان کی جہالت کا معاملہ تھا. لیکن ایک شکل یہ بھی تھی کہ صرف فقر کی وجہ سے وہ لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو اسے قتل کر دیتے تھے. ایک شکل یہ ہے جو آج کی دنیا میں چل رہی ہے، وہ قتل ہے لیکن پیدائش سے قبل، ایبارشن کی شکل میں ہے. مختلف اس کے جو انداز اختیار کیے جا رہے ہیں اور یہ بالکل حرام ہے. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ منع حمل کی تدابیر اختیار کریں، کنٹراسیپٹیوز کو یوز کریں، اس کا معاملہ مختلف ہو جائے گا. اگر عورت کی صحت کی وجہ سے ضروری ہے یا اپنے عام حالات کے تحت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا اولاد کے درمیان وقفہ رہنا چاہیے، تو بچے کا حق بھی تبھی ادا ہوتا ہے وہ ماں کا دودھ پی سکے پوری مدت تک. اگر اس سے پہلے وہ حاملہ ہو جائے گی تو وہ دودھ نہیں، بچہ جو محروم رہ جائے گا. تو یہ حکمت بھی ہے اس کے اندر، اور ہمارے پچھلے معاشرے کے اندر اس کے لیے اہتمام ہوتا تھا. لڑکی جو ہے وہ ولادت کے بعد کافی عرصے اپنے میکے میں رہتی تھی، وہ سسرال میں آتی نہیں تھی. بچہ پیدا ہوا اس کے بعد وہ وہاں رہے گی. یہاں تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ عین وہ جو 40 دن ہوتے ہیں نفاس کے، ان کے دوران بھی وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، اور 9-10 مہینے کے بعد ہی اگلے بچے کی آمد ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہی ہیں، گھر کے اندر ہی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ انسانی نفس کا ایک تقاضا ہوتا ہے وہ پورا کر بیٹھتے ہیں. غلط ہے، گناہ ہے، کر بیٹھتے ہیں. اس حوالے سے یہ کہ ایک نیچرل جو ہے وہ برتھ کنٹرول جو ہمارے معاشرے میں پہلے ہوتا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ کنٹراسیپٹیوز کے استعمال کی حد تک کوئی حرام والی بات نہیں ہے. اگرچہ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، مالتھوس کی جو تھیوری تھی کہ آبادی اس حساب سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے جو ذرائع ہیں رزق کے، خوراک کے، وہ محدود ہیں. اب اس حوالے سے ایک پوری تحریک چلانا، کنٹراسیپٹیوز کی جو ہے عام لوگوں کے اندر جو ہے اس کی جو اویئرنیس ہے، اس کی آگاہی ہے، وہ پورا کر دینا، جس سے کہ پھر نوجوان ہو سکتا ہے غلط راستے پر پڑے. اور اس کے اندر جو ہے ایک خطرہ ہوتا ہے نوجوانوں کے اندر. ایک نوجوان لڑکی ہے وہ بچاتی ہے اپنے آپ کو، چاہے یہ کہ اس کا کوئی قریبی تعلق محبت بھی ہو گئی ہے کسی نوجوان سے، پھر بھی ڈرتی ہے کہ اگر کہیں وہ عمل ہم نے کیا تو میں اگر حاملہ ہو گئی تو کیا بنے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، لیکن کنٹراسیپشن کے بعد پھر اس کا اطمینان ہے، اس لیے کہ حاملہ تو میں ہوں گی نہیں. تو اس کے اخلاقی مضرات موجود ہیں، لہذا اس کو روکنا چاہیے، اور زیادہ فطری ذرائع سے یہ عمل حاصل ہونا چاہیے، نتیجہ حاصل ہونا چاہیے. لیکن شریعت میں حلال اور حرام بالکل جو ہے واضح ہے. کنٹراسیپٹیو میتھڈز، منع حمل کی تدابیر اختیار کرنا حرام نہیں ہے. اس کے لیے احادیث موجود ہیں کہ عزل کی حضور نے اجازت دے دی تھی، اگرچہ آپ نے کراہت کے ساتھ اجازت دی. ایک جنگ کے موقع پر بہت سی لونڈیاں مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئیں، تقسیم ہو گئی سب کے درمیان. اب وہ سب چاہتے تھے کہ ان سے تمتع کریں، ان سے جنسی رابطہ قائم کریں، لیکن یہ بھی ڈرتے تھے اگر وہ حاملہ ہو گئی تو حاملہ ہونے کے بعد قانون یہ تھا کہ پھر آپ اس لونڈی کو بیچ نہیں سکتے. اس کے ہاں بچہ ہو جائے گا، وہ ام ولد ہو جائے گی. اب وہ عام لونڈی نہیں رہی، اس کا نام ہوگا ام ولد. وہ اب ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہے گی، اسے آپ بیچ کر پیسے کھڑے نہیں کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے باز کہ حضور یہ صورتحال ہے، ہم چاہتے ہیں ان سے تمتع کرنا، لیکن یہ اندیشہ بھی ہے، کیا کریں ہم؟ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم عزل کر لیں. اب عزل جو ہے اسے آج کل کہتے ہیں کوائٹس انٹرپٹس. جنسی عمل پورا ہے
لیکن انزال سے پہلے مرد جو ہے علیحدہ ہو جائے، تاکہ انزال جو ہے وہ باہر ہو، عورت کے اندام نہانی کے اندر نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا جس روح کو آنا ہے دنیا میں وہ آ کر رہے گی، تم کچھ بھی کر لو۔ انہوں نے پھر بھی اصرار کیا کہ حضور اب اس کے لیے اجازت، آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہو تم۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی کنٹراسیپٹیو میتھڈز ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ ایبارشن یہ قتل اولاد ہے، اور اس کے ضمن میں واقعہ یہ